السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثاقب اسلم گوندل ہے۔ میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیوناٹولوجسٹ ہوں۔ میں ہر اتوار سے جمعرات اپنے ہاسپٹل گوندل پولی کلینک پہ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بچوں کا معائنہ کرتا ہوں، اور شام 4 سے 8 اوورسیز ہسپتال منڈی پاؤدین میں بچوں کا معائنہ کرتا ہوں۔ آج جس اہم موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے بچوں میں ڈائریا یعنی پیچس یا دست کی بیماری۔ ایک بہت ضروری انفارمیشن یہ کہ WHO کے مطابق پاکستان میں ڈائریا بچوں کے اموات کی تیسری بہت بڑی وجہ ہے، اور پوری دنیا میں 5 سال سے چھوٹے بچے تقریباً 4.5 لاکھ بچے ایک سال میں ڈائریا کی بیماری کی وجہ سے وفات پاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو ہم 2 حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا کہ ڈائریا سے یعنی دست سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور دوسرا کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے ڈائریا کا علاج کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ابھی میسر نہیں ہے یا ڈاکٹر تک پہنچنے میں دشواری ہے تو ہم بچے کے ڈائریا کے مسئلے کو گھر پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے احتیاطی تدابیر کی طرف میں آؤں گا۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری احتیاطی تدابیر میں سے چیز یہ ہے کہ بچے کو ڈبے کے دودھ یا گائے بھینس کی دودھ کی بجائے صرف اور صرف ماں کا دودھ پلایا جائے۔ ماں کا دودھ بچے کو بہت سی بیماریوں بالخصوص ڈائریا کے خلاف قوت مدافعت دے کے ڈائریا سے بچاتا ہے۔ 6 ماہ تک بچے کی غذا صرف اور صرف ماں کا دودھ ہونا چاہیے۔ 6 ماہ سے زائد بچے جیسے 6 ماہ سے 2 سال تک کے بچوں میں ماں کے دودھ کے علاوہ اضافی غذا کا استعمال کیا جائے۔ دوسری اہم بات ہے صاف پانی کا استعمال۔ کوشش یہ کی جائے کہ بچے کے استعمال میں پانی کسی بھی صورت میں ہے وہ صاف ہو، اور آئیڈیلی بہتر یہ ہے کہ پانی ابلا ہوا ہو، اور پانی ابال کر اس کے بعد اسے نارمل ٹیمپریچر پہ لا کے بچے کو استعمال کیا جائے۔ ہاتھ کی صفائی تیسری اہم اور ضروری چیز ہے کہ بچے کو کھانے سے پہلے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے بچے کی ہاتھ کی صفائی کا خیال کیا جائے۔ بچے کے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھلوایا جائے، اور بچے کے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھلایا جائے۔ اور اس کے بعد بچہ جو بھی خوراک استعمال کر رہا ہے وہ اگر فریش ویجیٹیبلز ہیں، فریش فروٹس ہیں تو وہ اچھی طرح دھلے ہوئے ہوں، اور اگر وہ پکی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ اچھی طرح پکی ہوئی ہو۔ اور ڈائریا کی بڑھنے کی وجہ سے ہماری ویکسینیشن اسکیڈول میں روٹا وائرس کی ویکسین ہے جو کہ بچوں کو پلائی جاتی ہے۔ ویکسینیشن بچے کی مکمل کی جائے۔ 5 بیسک احتیاطی تدابیر اپنانے سے آپ اپنے بچے کو دست سے بچا سکتے ہیں۔ ماں کا دودھ، صاف پانی کا استعمال، بچے کے ہاتھوں کی صفائی کا خیال، خوراک صاف ستھری اور اچھی طرح پکی ہوئی، اور ویکسینیشن اسکیڈول کو اچھی طرح سے مکمل فالو کرنے سے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم اگر بچے کو دست کا مسئلہ ہے اور آپ ابھی ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے تو گھر پہ ایسی کیا چیزیں ہیں جن سے ہم بچے کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ORS۔ بچوں میں ORS لو اسمولر ORS ساشے فارمز میں بھی آتا ہے، اور یہ بنا بنایا بھی آتا ہے، لیکوڈ فارم میں بھی آتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے 2 سال تک کا ہے تو ہر دست کے بعد، ہر موشن کے بعد آپ بچے کو 1 سے 3 اونس لو اسمولر ORS پلائیں، اور اگر 2 سال سے بڑا بچہ ہے تو اسے 3 سے 6 اونس ہر موشن کے بعد ORS پلائیں۔ اگر آپ کا بچہ مسلسل الٹیاں کر رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا چمچ کے ساتھ لیکن وقفے سے کوشش کریں کہ بچے کو ORS پلاتے رہیں۔ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے بچے کو موشن کے ڈر سے ایسا نہیں کہ بچے کو آپ نے خالی پیٹ رکھنا، اپنے بچے کو کچھ غذا دیتے رہنا ہے۔ موشن کے دوران بچے میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، بچے میں خوراک کی کمی ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر آپ بچے کی خوراک کو کم کریں گے یا روکیں گے تو آپ کا بچہ مزید کمزوری کی طرف جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو غذا وقفے سے دیتے رہیں۔ تیسری چیز، وہ کون سی غذائیں ہیں جو کہ آپ اپنے بچے کو دیں گے تو وہ دینے سے آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈائریا سے جلدی ریکور کرے گا، جلدی تندرست ہوگا۔ 3 چیزیں ہیں، وہ آپ بے شک لکھ کے رکھ لیں۔ نمبر 1 کیلا، نمبر 2 دہی، نمبر 3 کھچڑی۔ یہ 3 بہترین غذائیں ہیں، آپ گھر پہ یہ تینوں ایزیلی اویلیبل ہیں۔ دہی جو ہے اس کو بغیر چینی کے استعمال کرنا ہے، کیلا اور کھچڑی بھی، یہ تینوں چیزیں آپ دے سکتے ہیں کسی فارم میں بھی۔ آپ کے بچے کے موشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ 3 غذائیں بیسٹ ہیں۔
کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے موشن کے دوران بچے کو نہیں دینی؟ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے وہ میٹھی چیزوں کا استعمال اور جوسز کا استعمال۔ میٹھی چیزیں، جوسز وغیرہ وہ مزید جسم سے پانی کو لاس کراتے ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال موشن کے دوران نہ کرائیں۔ ایک بہت اہم چیز جو کہ WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، وہ ہے زنک سلفیٹ۔ زنک سلفیٹ کا شربت آتا ہے، وہ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے چھوٹا ہے تو وہ 2.5 ml یعنی آدھا چمچ، اور اگر وہ 6 ماہ سے بڑا ہے تو اس کے لیے 5 ml یعنی 1 چمچ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ زنک نہ صرف بچے کو قوت مدافعت دیتا ہے بلکہ ڈائریا سے جلدی ریکور بھی کرتا ہے۔ اینٹی بایوٹک کا بچے میں استعمال کی جائے۔ 80% ڈائریا کی جو وجوہات ہیں ان میں وائرسز کاز ہوتے ہیں، تو جن میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے بچے کے دست کے ساتھ اسے ریشہ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، بہت تیز بخار ہے، تو ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر کو چیک کروا کے اس کی ہدایت کے مطابق اینٹی بایوٹک استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سی ایسی دوائی ہے جو آپ نے موشن کے دوران، پیچز کے دوران بچے کو کبھی بھی نہیں دینی؟ لوپرامیڈ جیسے ایموڈیم کے نام سے دوائی آتی ہے، اس کو آپ نے ڈائریا کے دوران کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ آنتوں کی حرکت کو روک دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، جس سے بچے کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس دوائی کا استعمال موشن کے دوران نہ کریں۔ اور آخر میں بات کروں گا وہ کون سی علامات ہیں جس میں آپ کو ایمرجنسی کی طرف رش کرنا ہے، جس میں کوئی چانس نہیں کہ آپ بچے کو گھر پہ مینیج کریں، آپ کو امیڈیٹلی ہاسپٹل جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، بچہ آپ کا نڈھال، لیتھارجک ہو رہا ہے، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ غنودگی کے عالم میں جا رہا ہے، یا آپ کے بچے کی آنکھیں اندر کو جانا شروع ہو گئی ہیں، منہ زبان بچے کا خشک ہونا شروع ہو رہا ہے، یا چھوٹے پیشاب کی مقدار کم ہو گئی ہے، تو ان علامات کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے میں پانی کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو بچے کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل کو لا کے دکھانا ہے۔